اب عادل میں اور معصوم میں فرق کیا ہے؟ عدالت اور عصمت کے دو تین فرق آپ کے حوالے مجھے کرنے ہیں۔ عدالت گناہ کبیرہ نہیں کرنے دیتی، لیکن ہو سکتا ہے بھولے سے، سہون، نسیان سے عصیان ہو جائے۔ عصمت، اسمہ یا اسمو، عصمت کی معنی ہے بچانا، عصمت کی معنی ہے روکنا، عصمت یعنی بچانا۔ اسمہ یا اسمو یا اسمو یا اسمو یعنی بچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک۔ سب کے ذہن میں ہے، سب نے سنا ہوا ہے۔ عصمت یعنی بچانا، اسمہ یعصمو یعنی بچانا۔ میرے حبیب علی کی مولائیت و امامت کا اعلان کر دو اگر کسی نے شر کیا، واللہ یعصمک، اللہ تجھے بچا لے گا۔ عصمت کی معنی ہی بچانا ہے، یعنی معصوم وہ ہے جسے اللہ بچا رہا ہے، عادل وہ ہے جو خود اپنے آپ کو بچاتا رہا، لیکن ایک وقت بھولے سے غلطی ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ عدالت چلی گئی، گناہ کر لیا، عدالت چلی گئی، توبہ کی، استغفار کیا، پروردگار معاف کر دے، پھر تقوی اختیار کیا، پھر عدالت واپس آ گئی۔ یعنی عدالت اور عصمت میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ عدالت تو جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے، عدالت انسان سے جدا ہو سکتی ہے، عصمت کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یعنی معصوم ہر وقت معصوم رہتا ہے، عصمت اسے محفوظ رکھ رہی ہے۔ یہ عصمت کی معنی ہو گئی۔ امام معصوم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے نا؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے؟ امام کی عصمت پہ دلیل کیوں ہونا چاہیے امام کو معصوم؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام، پہلی مجلس جس کے ذہن میں ہے، امام نائب ہے نبی کا۔ اب جو کام نبی کا ہے کہ ہدایت دیں لوگوں کو، تو جس طرح ہدایت کرنے میں نبی ہیں، نبی کے بعد اس دین کی تشریح کرنے کے لیے امام ہے۔ نبی کی عصمت پہ کسی کو اعتراض نہیں کہ نبی معصوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر معصوم نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے صحیح بات کی جگہ غلط بات کر جائے، اس لیے معصوم ہونا چاہیے کہ صحیح بات کرے۔ جب نبی کو معصوم ہونا چاہیے تو نبی کے بعد جو اس کا نائب بن کر آ رہا ہے اسے بھی معصوم ہونا چاہیے، تاکہ جو کہے وہ حق کہے۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ، امام کی ذات پر اعتماد رہے۔ اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو لوگ شک کریں گے، خدا جانے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، یہ واقعاً علم سے کر رہے ہیں یا بھولے سے کر رہے ہیں؟ اللہ امر دے رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جان بوجھ کے تھوڑی سی مشکل بات میں نے آپ کے حوالے کی، ابھی اس کو آسان کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ امر دے رہا ہے کہ امام کی اطاعت کرنی ہے، امام کے پیچھے چلنا ہے۔ اب اطاعت کیسے کریں؟ ہمیں تو یقین ہی نہیں کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے یا بھولے سے کر رہا ہے۔ اعتماد ختم، شک ہو جائے گا۔ جہاں شک ہو جائے، شک نہیں چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اگر امام کی بات پہ شک ہے تو کیا عمل کریں گے آپ؟ تیسری دلیل، امام کو معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر امام معصوم نہیں ہوگا، آسان دلیل ہے جو میرے ہر دوست کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی، امام اگر معصوم نہیں ہوگا تو امام گناہ کرے گا، غیر معصوم ہوگا، گناہ سہو سے، نسیان سے، عصیان ثابت ہو جائے گا، گنہگار ہو جائے گا۔ اور جب امام گناہ کر رہا ہوگا تو پھر امت اسے گناہ سے روکے گی۔ پیچھے چلنے والے کہیں گے حضور یہ کام تو غلط ہے، یہ کام نہ کیجئے، کیونکہ وہ امام معصوم نہیں ہے، گناہ صادر ہو گیا۔ جب اس سے گناہ صادر ہو گیا تو بعد والوں کو یہ حکم ہے کہ امر بالمعروف بھی کرو، نہی عن المنکر بھی کرو۔ اگر امام غلطی کر رہا ہے تو اسے روکو بھی، اسے ٹوکو بھی۔ اگر امام غلطی کرے تو بعد والے اسے روکیں گے۔ جب امت روکے گی تو یہ امام کہاں رہا؟ امت اس کی امام بن گئی ہے۔ پتہ چلا ایسے کو امام ماننا ہے جو کبھی غلطی نہ کرے، ایسے کو نہیں ماننا جو آ کر کہے سیدھا چلوں تو چلنے دینا، ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا۔ علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی